نوکر کی دعوت۔ روندو آج صبح ہی کام پر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی مالکن مطلب گیندا سیٹھ کی پتنی رو رہی تھی۔ روندو: کیا ہوا مالکن، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ گیندا سیٹھ کی پتنی: ارے کیا خاک ٹھیک ہوگا؟ روندو: جب سے میرا تمہارے مالک سے وواہ ہوا ہے، جب سے میرا جینا حرام ہو گیا ہے۔ روندو: میں کچھ سمجھا نہیں مالکن۔ گیندا سیٹھ کی پتنی: ارے بدھو، وواہ کے بعد سے تو میں سجنا سنورنا ہی بھول گئی۔ پورا دن تمہارے اس پیٹو مالک کے لیے روٹیاں بنانے میں ہی نکل جاتا ہے، لیکن اس کی بھوک ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ روندو: مالکن، مالک کی بھوک سے تو سارا گاؤں پریشان ہے، اور تو اور اب تو گاؤں والوں نے شادی بیاہ میں بھی مجھے پوچھنا بند کر دیا ہے۔ گیندا سیٹھ کی پتنی: تجھے کیوں پوچھنا بند کر دیا ہے؟ تو تو اپنے مالک کی طرح پیٹوا نہیں ہے نا؟ روندو: مالک کا ڈر ان کے دل میں اس طرح بیٹھ چکا ہے مالکن کہ وہ اس گھر کے سدسیہ تو کیا، اس گھر کے نوکر تک کو شادی بیاہ میں ڈر کی وجہ سے نہیں پوچھ رہے ہیں۔ تبھی روندو کے کانوں میں گیندا سیٹھ کی آواز ٹکرائی۔ گیندا سیٹھ: ارے روندو، کیا یہ تو ہی ہے کیا؟ یہ تیری ہی آواز ہے؟ روندو گیندا سیٹھ کے کمرے میں چلا گیا۔ روندو: ہاں مالک، یہ میری آواز ہے۔ کل رات میں ہی تو یہاں سے گیا تھا، اتنی جلدی بھول گئے؟ گیندا سیٹھ: تو جانتا ہے روندو کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں اپنی پتنی کی بھی آواز نہیں پہچانتا۔ اپنی مالکن کو بول دے کہ جلدی سے میرے لیے کھانا لائے۔ تبھی گیندا سیٹھ کی پتنی وہاں آ گئی۔ گیندا سیٹھ کی پتنی: اجی یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو آپ نے پیٹ بھر کے بھوجن کیا تھا۔ گیندا سیٹھ: یہ کیا بول رہی ہو تم؟ میرا پیٹ کبھی بھرا ہے کیا؟ اور ویسے بھی وہ تو میں نے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا تھا بس، اسے کیے ہوئے بھی کافی دیر ہو گئی، دوپہر کا سمے ہونے والا ہے اب۔ روندو: یہ کیا بول رہے ہیں آپ مالک، ابھی تو صرف صبح کے 9 بجے ہیں۔ گیندا سیٹھ: ہاں صبح کے 9 میرے لیے دوپہر ہی ہوتی ہے۔ روندو: اور ناشتہ بھی تو میں نے صبح 6 بجے کیا تھا نا، مجھے صبح اٹھتے ہی بھوک لگنے لگتی ہے۔ گیندا سیٹھ کی پتنی: حد کر رہے ہو آپ، ابھی 20 منٹ پہلے ہی میں نے آپ کو پورے 30 موٹے موٹے پراٹھے کھلائے ہیں، اور ویسے بھی گھر میں آٹا ختم ہو گیا ہے، جائیے روندو کے ساتھ جا کر پہلے راشن لے کر آئیے۔ تبھی کچھ سوچتے ہوئے گیندا سیٹھ کی پتنی بولی۔ گیندا سیٹھ کی پتنی: رہنے دیجیے، راشن میں لے آؤں گی، پتہ چلا کہ آپ راشن والے کی آدھی دکان وہیں پر سماپت کر دیں گے۔ اتنا کہہ کر گیندا سیٹھ کی پتنی روندو کے ساتھ باہر آ گئی اور روندو سے بولی۔ گیندا سیٹھ کی پتنی: اب تو ہی بتا میں کیا کروں، کوئی اپائے بتا، کوئی ایسی جڑی بوٹی لا جس سے تیرے مالک کی بھوک کم ہو جائے۔ روندو: چنتا مت کیجیے مالکن، میں آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، میں ضرور کچھ نہ کچھ اپائے کرتا ہوں۔ اتنا بول کر روندو وہاں سے چلا گیا اور بیٹھ کر کچھ سوچنے لگا۔ روندو: کچھ تو کرنا ہوگا، مجھ سے مالکن کا رونا نہیں دیکھا جا رہا، لیکن کیا کروں؟ تبھی روندو کے دماغ میں ایک وچار آیا۔ روندو سمجھ گیا، مجھے اس سادھو کے پاس جانا چاہیے جو گاؤں کے جنگل میں رہتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ وہ بھوت پریت بھگانے کے علاوہ جڑی بوٹیاں بھی بیچتے ہیں، ان کے پاس ضرور کچھ نہ کچھ اپائے ہوگا۔ روندو سیدھا اس سادھو کے پاس پہنچا۔ روندو کو دیکھ کر وہ سادھو تیز آواز میں بولا۔ سادھو: بس آگے کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھ گیا کہ تو یہاں کیوں آیا ہے۔ روندو: لیکن سادھو مہاراج، میں نے تو ابھی کچھ بولا بھی نہیں۔ سادھو: مجھ سے زیادہ منہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے بچے، تو مجھے نہیں جانتا کہ میں کتنا گیانی سادھو ہوں۔ روندو: ٹھیک ہے سادھو مہاراج، تو پھر مجھے اپائے بتا دیجیے۔ سادھو نے ایک جڑی بوٹی کا ٹکڑا روندو کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ سادھو: جا اس جڑی بوٹی کو شمشان گھاٹ میں جا کر گاڑ دے،
تیری پتنی گھر آ جائے گی اور وہ تجھے بہت زیادہ پریم کرنے لگے گی۔ روندو: دماغ خراب ہو گیا ہے کیا آپ کا؟ ارے ابھی تو میری شادی ہی نہیں ہوئی۔ سادھو: کیا لگتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کسی اور کو سمجھ بیٹھا۔ چل اب تو اپنی زبان سے اپنی سمسیا بتا دے۔ روندو: روندو نے ایک ہی سانس میں سادھو کو ساری سمسیا بتا دی۔ سادھو ایک دوسری جڑی بوٹی روندو کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولے: سادھو، جا کر یہ جڑی بوٹی اپنے مالک کو کھلا دینا، اور یاد رکھنا اس جڑی بوٹی کو کھلانے کے بعد تجھے اپنے مالک کی دعوت سوئم اپنے گھر پر کرنی ہوگی۔ روندو: تو کیا اس جڑی بوٹی کو کھانے کے بعد ان کی بھوک سماپت ہو جائے گی؟ سادھو: مورکھ ویکتی، تو مجھے جانتا نہیں کہ میرے گیان کے بھنڈار میں کون کون سی شکتیاں چھپی ہوئی ہیں۔ رک۔ اتنا بول کر سادھو نے بہت ساری جڑی بوٹیاں روندو کے ہاتھ میں رکھ دیں۔ سادھو: بھوجن کرانے سے پہلے یہ ساری جڑی بوٹیاں پہلے اپنے مالک کو کھلا دینا، اس کے بعد دیکھنا اسے کئی مہینے تک بھوک نہیں لگے گی۔ روندو جڑی بوٹیوں کو اپنے گھر لے گیا اور اگلے ہی دن اپنے مالک گیندا سیٹھ سے بولا: روندو مالک، جب سے میں آپ کے یہاں پر نوکری کر رہا ہوں تب سے میں نے آپ کی ایک بار بھی دعوت نہیں کی۔ گیندا سیٹھ: تو کہنا کیا چاہتا ہے روندو؟ روندو: مالک، آج دوپہر کا بھوجن آپ میرے گھر پر کھائیے گا۔ روندو کی بات سن کر سیٹھ خوشی سے جھوم اٹھا۔ گیندا سیٹھ: واہ روندو واہ، آج تو نے ایک نوکر ہونے کا قرض ادا کر دیا۔ واہ۔ اتنا بول کر گیندا سیٹھ اپنی پتنی کی اور دیکھ کر بولا۔ گیندا سیٹھ: دیکھا تم نے، میں نہ کہتا تھا کہ اس سے اچھا نوکر ہمیں سارے سنسار میں موم بتی جلا کر بھی نہیں ملے گا۔ مالکن: ارے روندو، کہیں تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ کیا تو کنگال ہونا چاہتا ہے؟ روندو اپنی مالکن کو آنکھ مارتے ہوئے: چنتا مت کیجیے مالکن، میں سب سنبھال لوں گا۔ دوپہر کے سمے گیندا سیٹھ دھیرے دھیرے قدموں سے چلتا ہوا روندو کے گھر پہنچا۔ روندو نے ساری جڑی بوٹیاں گیندا سیٹھ کے سامنے رکھ دیں۔ گیندا سیٹھ: تو نے تو کہا تھا کہ تو نے میری دعوت کی ہے، لیکن تو نے میرے لیے یہ کیا گھاس پھوس بنایا ہے؟ روندو: ارے مالک، یہ ایک نئی ڈش ہے، اسے کھا کر آپ کو آنند آ جائے گا۔ ہاں، بھوجن گرہن کرنے سے پہلے آپ یہ کھا لیجیے، اس کے بعد بس بھوجن کھائیے گا۔ گیندا سیٹھ کچھ ہی سیکنڈ میں ساری جڑی بوٹیاں کھا گیا۔ گیندا سیٹھ: یہ جو کچھ بھی تھا مجھے نہیں پتا، لیکن تھا بڑا سوادشٹ۔ اسے کھا کر تو مجھے اور زیادہ بھوک لگنے لگی۔ اب جلدی سے میرے لیے کھانا لے آ۔ گیندا سیٹھ کی بات سن کر روندو کو چکر آتے ہوئے محسوس ہوئے۔ روندو: کیا؟ لیکن سادھو نے تو کچھ اور ہی کہا تھا۔ روندو دوڑتا ہوا وہ سارا بھوجن لے آیا جو اس نے گیندا سیٹھ کے لیے بنایا تھا۔ روندو: یہ لیجیے مالک آپ کا بھوجن۔ گیندا سیٹھ: ارے واہ، تو نے تو میری پسندیدہ آلو اور پنیر کی سبزی بھی بنائی ہے، دیسی گھی کی پوڑیاں بھی ہیں، ارے رے، کٹہل کی سبزی بھی رکھی ہوئی ہے۔ آج تو نے میرا دن ہی بنا دیا رے۔ گیندا سیٹھ کچھ ہی منٹوں میں ساری پلیٹ صاف کر گیا۔ گیندا سیٹھ: روندو، اتنا سا بھوجن تو میری داڑھ میں ہی اٹک گیا۔ کیا تو نے بس اتنا سا بھوجن بنایا تھا؟ کیا تجھے پتا نہیں کہ اتھیوں کا سواگت کیسے کیا جاتا ہے؟ روندو: چنتا مت کیجیے مالک، میں آپ کو بھوکا واپس نہیں لوٹاؤں گا، میں ابھی آپ کے لیے کچھ اور کھانے کو لاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر روندو سیدھے بازار گیا اور وہاں سے بہت سا کھانا لے آیا۔ گیندا سیٹھ: ارے واہ روندو، یہ تو بازار کی سبزی معلوم پڑ رہی ہے، سالوں سے میں نے بازار کا کھانا نہیں کھایا۔ آخری بار جب بازار میں ایک ڈھابے پر کھانا کھانے گیا تھا تو اس کے ڈھابے پر کھانا ہی ختم ہو گیا تھا۔ روندو
کھانا ختم نہیں ہوا تھا مالک، آپ ڈھابے کا سارا کھانا کھا گئے تھے، یہاں تک کہ کھانا کھانے کے بعد کھانا بنانے کے لیے جو ڈھابے کے مالک نے کوئلے رکھے ہوئے تھے وہ بھی چٹ کر گئے تھے۔ گیندا سیٹھ: ہاں ہاں مجھے یاد ہے، وہ سب چھوڑ، آج تو مزہ آ جائے گا۔ گیندا سیٹھ ہوٹل سے لایا ہوا سارا کھانا کچھ ہی دیر میں کھا گیا۔ گیندا سیٹھ: میں جتنا کھانا کھا رہا ہوں اس سے کچھ نہیں ہو رہا، بلکہ میری بھوک دوگنی تیگنی چوگنی ہوتی جا رہی ہے۔ روندو: ارے مالک، جہاں گنتی کا انت ہو جاتا ہے، آپ کی بھوک تو اس سے بھی بڑی ہے۔ تبھی گیندا سیٹھ کرودھت ہوتے ہوئے بولا: مجھے غصہ بھی آ رہا ہے۔ روندو: جلدی سے میرے لیے کچھ اور کھانے کو لے کر آؤ۔ روندو: نہیں تو کیا مالک؟ گیندا سیٹھ: نہیں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے روندو کہ میں تجھے ہی کھا جاؤں۔ روندو: کہیں اس سادھو نے مجھے مورکھ تو نہیں بنا دیا؟ اس نے تو کہا تھا کہ جڑی بوٹیاں کھانے کے بعد اس پیٹوئے کو مہینوں مہینوں بھوک نہیں لگے گی۔ لیکن اس کا چہرہ دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ پیٹو انسانوں کو ہی کھانے لگے گا۔ روندو: کیا کروں؟ گھر میں چائے کی پتی، چینی اور کچھ مسالے رکھے ہوئے ہیں، وہی رکھ دیتا ہوں۔ روندو دوڑتا ہوا رسوئی گھر میں گیا اور رسوئی سے چینی، آٹا، چائے پتی اور سارے مرچ مسالے لے آیا۔ گیندا سیٹھ ان سب کو کھا گیا۔ روندو: ارے باپ رے باپ، یہ انسان ہے یا راکشس؟ یہ تو چینی، پتی، آٹا، مرچ مسالے سب ایسے کھا گیا جیسے گاجر مولی۔ اب کیا کروں؟ گیندا سیٹھ: روندو: ارے کچھ بھی نہیں ہوا، اپنے اتھیوں کا سواگت ایسے ہی کرے گا کیا؟ جاؤ میرے لیے اور بھوجن لے کر آؤ۔ روندو: مالک، غلطی ہو گئی مالک، بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے آپ کی دعوت کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ مالک: میں مالکن کے آنسو دیکھ کر بھاوناؤں میں کچھ زیادہ ہی بہہ گیا تھا مالک۔ گیندا سیٹھ: اب جب دعوت دی ہی ہے تو پھر مجھے بھوکا مت لوٹاؤ۔ روندو: مالک، میرے پاس جتنے پیسے تھے میں ان سے بازار سے کھانا لے آیا، گھر میں جتنا بھی سامان تھا سب آپ کے سامنے رکھ دیا، واستو میں اب گھر میں کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ گیندا سیٹھ: تو جاؤ، جا کر گھر گروی رکھ کر آؤ اور ان پیسوں سے سارا بھوجن خرید لو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ روندو: مالک، آپ کے بھوجن کا انتظام میں نے کسی اور جگہ بھی کر رکھا ہے، مجھے پتا تھا کہ آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا، چلیے آپ میرے ساتھ چلیے۔ روندو گیندا سیٹھ کو سیدھے سادھو کے پاس لے آیا۔ سادھو: بس مجھے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ تیرے سیٹھ کی بھوک مر چکی ہے اور تو یہاں پر اسی لیے لے کر آیا ہے تاکہ میں اسے وہ جڑی بوٹی دے دوں جس سے اسے پھر سے بھوک لگنے لگے۔ روندو: بکواس بند کرو مہاراج، تمہاری جڑی بوٹی سے ان کی بھوک مٹی نہیں بلکہ اور زیادہ بڑھ گئی ہے، یہ انسانوں کو بھی کھانے کی بات کرنے لگے ہیں۔ ہاں سادھو، کیا لگتا ہے میں نے کہیں غلطی سے اور زیادہ بھوک بڑھانے والی جڑی بوٹی تو نہیں دے دی؟ روندو: ارے تم نے کچھ بھی دیا ہو لیکن میرے تو باجے بج گئے، 6 مہینے کا گھر کا راشن ختم ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں گا بتاؤ؟ سادھو: چنتا مت کر بالک، اب جب تو اس پیٹو کو میرے پاس لے ہی آیا ہے تو پھر میرے ہاتھوں کا کمال دیکھ۔ اتنا کہہ کر اس سادھو نے ایک بوری سے بہت ساری جڑی بوٹیاں نکال کر گیندا سیٹھ کے سامنے رکھ دیں۔ گیندا سیٹھ: یہ کیا کروں؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم نے یہاں پر بھوجن کا انتظام کر رکھا ہے، مگر یہاں تو مجھے گھاس پھوس کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ روندو: یہ وہی گھاس پھوس ہے جو آپ کو بہت پسند آئی تھی، وہی ہے یہ جو کچھ دیر پہلے آپ نے میرے گھر پر کھائی تھی نا، وہی ہے وہی۔ گیندا سیٹھ: ارے واہ، اس کا سواد تو بہت ہی اچھا ہے۔ اتنا کہہ کر گیندا سیٹھ نے ساری جڑی بوٹیاں کھا لیں۔ گیندا سیٹھ: اس سے تو میرا کچھ بھی نہیں ہوا، مجھے اور چاہیے۔
साधु ने दूसरी बोरी खोलकर सारी जड़ी बूटियां गेंदा सेठ के सामने रख दी। गेंदा सेठ सारी जड़ी बूटियां खाकर बोला, गेंदा सेठ, ये एक एक बोरी करके क्यों खोल रहा है? तेरे बगल में जो सारी बोरियां रखी हुई हैं वो सब खोल, मुझे वो सब खानी है। साधु, अरे तेरा दिमाग तो ठीक है, वो सारी बोरियां मैं पैसों से खरीद कर लाया हूँ, कोई मुफ्त की बोरियां नहीं है। तभी गेंदा सेठ ने साधु का गला पकड़ लिया। गेंदा सेठ, मुझे बहुत तेजी से भूख लग रही है, जो बोल रहा हूँ वो कर, नहीं तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। साधु, अरे मेरा गला छोड़ भाई, मैं सारी बोरियां खोलता हूँ, मैं सब तुझे देता हूँ, रुक जा रुक जा। साधु ने सारी जड़ी बूटियों की बोरियां खोलकर गेंदा सेठ के सामने रख। गेंदा सेठ सारी जड़ी बूटियां खा गया। गेंदा सेठ, मेरा कुछ भी भला नहीं हुआ। साधु, कुछ और लाओ, ये स्वादिष्ट घास फूस तो मेरी दूसरी डाढ़ में ही अटक गई। साधु, अरे तू इंसान है या कोई राक्षस? नहीं, तू राक्षस भी नहीं हो सकता, राक्षस भी इतना भोजन नहीं करते, तेरी भूख तो मिटने का नाम ही नहीं ले रही। गेंदा सेठ, अरे वो साधु, बकवास बंद कर, सीधी तरह से मुझे भोजन दे, मुझे बहुत तेजी से भूख लग रही है। साधु, अरे कहाँ से दूं, सारी जड़ी बूटियां तो तू खा गया, इतनी जड़ी बूटियों में साल भर तक बेचकर अपना पेट भरता हूँ, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ, मैं तो सड़क पर आ गया और मैं कंगाल हो गया। रोंदू, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप साधु महाराज, आप तो साधु हैं, मैंने सुना था कि आप ये जड़ी बूटियां जंगल से तोड़ कर लाते हैं। साधु, अरे मैं कोई साधु वाधु नहीं हूँ, बल्कि मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, मैंने तो साधु का चोला इसलिए धारण कर रखा था ताकि लोग मुझ पर विश्वास करके मेरी बाजार से खरीद कर लाई हुई जड़ी बूटियां खरीद सकें। तो मुझे इस सेठ से छुटकारा दिलवाने का कोई उपाय बता भैया। साधु, पागल हो गए हो क्या? अरे उपाय के लिए तो मैं खुद तुम्हारे पास आया था। गेंदा सेठ, ये तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो, जल्दी से मेरे लिए भोजन लेकर आओ, मुझे भूख लगी है। साधु, रुक रुक कर देखता हूँ तू कितना खाता है, रुक। इतना कहकर वो साधु कमरे के अंदर से बहुत सारे फल ले आया जो उसने स्वयं खाने के लिए 10 दिन के लिए इकट्ठा करके रखे थे। गेंदा सेठ कुछ ही देर में वो सारे फल चट कर गया। गेंदा सेठ, मुझे और भूख लगी है। साधु वहीं पर चक्कर खाकर बेहोश होकर गिर गया। गेंदा सेठ, ये तो बेहोश हो गया। रोंदू, अब तुम ही मेरे लिए भोजन लेकर आओ। मगर रोंदू बेचारा भोजन कहाँ से लाता, वह सीधा वहां से बाहर की तरफ भागा और गेंदा सेठ उसके पीछे। गेंदा सेठ, रुक जा रोंदू, तूने मुझे दावत दी है, अपने अतिथि को भूखा जाने देगा क्या? रोंदू, नहीं मालिक, आज के बाद कसम खाता हूँ किसी को भी दावत नहीं दूंगा। गेंदा सेठ, मैं कहता हूँ रुक जा रोंदू, मुझे भूख लग रही है। मगर रोंदू नहीं रुका और गेंदा सेठ थक हार कर घर वापस चला गया। दोस्तों, ये फनी स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया।